بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں طبلِ جنگ بج چکا ہے۔ یہ کس کی جنگ ہے، کس نے جنگ کی شروعات کی ہے، کون کون آپس میں لڑنے والا ہے، یہ ہم سب آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ پھر سے امیدیں جاگی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت سے لوگوں کی بہت سی امیدیں جاگی ہیں اور پھر سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جی مٹھائیوں کے آرڈر دیے جاتے ہیں، کیا پتا تھرڈ ٹائم لکی، مطلب ہوتا ہے نا یہ کہ ابھی تیسری دفعہ ہم آرڈر دینے جائیں تو کیا پتا ہماری قسمت جاگ جائے اور کیا پتا اس دفعہ جو ہے ہم مٹھائیاں کھا لیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کیوں امیدیں جاگی ہیں، یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں وہ ہم یہ کرنے والے ہیں کہ جو بیلنسنگ ایکٹ، بیلنسنگ ایکٹ، برابر کرنا، یہ جو برابری کا ایکٹ ہے، اس کی صدائیں بہت زیادہ ہواؤں میں گونج رہی ہیں۔ ویسے اتنی حبس زدہ موسم ہے تو وہ جتنی بھی ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہے اس حبس کے موسم میں بھی، اس میں یہ ہے کہ جی بیلنس کرنا۔ یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اینڈ آف کورس نیب کا سب سے بڑا ہدف کون ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بڑے جرنیل کے لیے جیل تیار ہے، اور وہ جیل کافی عرصے سے تیار ہے، لیکن اب اس جیل کی بھرپور طریقے سے صفائی کرنے کا جو ہے بندوبست کر لیا گیا ہے کہ اس کو جی خوب اچھے طریقے سے سرف ڈال کر، ڈیٹول ڈال کر اس کو اچھے سے جو ہے وہ دھونا ہے۔ اور وہ جس جنرل کی میں بات کر رہی ہوں وہ جنرل کوئی اور نہیں بلکہ جنرل فیض ہے، اور وہ اس لیے ہم جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں کیونکہ قاضی آ رہا ہے اور قاضی کے حوالے سے جو خبریں آنا شروع ہوئی تھی، قاضی صاحب کے حوالے سے جو ان کو وکٹمائزیشن شروع ہوئی تھی، قاضی صاحب کو جس طرح سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تھی، قاضی صاحب کا جس طرح سے راستہ روکا گیا تھا کہ بس کچھ بھی ہو جائے، بس صرف یہ شخص چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنے، اور ان سب کے اوپر پانی پھیرا جو ہے وہ قاضی صاحب کی اپنی فائٹ نے، ان کی ول پاور نے، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنا تمام تر کیس لڑا۔ تو یہ معاملہ شروع ہوا تھا فیض آباد دھرنے سے۔ فیض آباد دھرنا وہ نون لیگ کے ٹائم پر ایک دھرنا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے دلوایا گیا، زبردستی پیسے بانٹنے، ہزار روپے کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے، یاد ہے وہ کون بانٹ رہا تھا؟ جنرل فیض صاحب بانٹ رہے تھے۔ اس کے بعد فیض آباد کا دھرنا ہوا، پورا ملک، پورا آپ کا کیپٹل چوک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ٹائم پر جج تھے اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ اس دھرنے کے خلاف تھا، ان کی فیسیلیٹیشن والوں کے خلاف تھا جنہوں نے اس دھرنے کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ون لائنر دوں تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ دیا تھا وہ فیض حمید کے خلاف دیا تھا، سیدھا اریسٹ، فیض حمید کو اریسٹ کرے۔ تو اب جب قاضی صاحب آ رہے ہیں اور کل ان کا اوتھ ٹیکنگ ہے اور پہلا ورکنگ ڈے ہے، تو بھئی قاضی صاحب کے آتے ہی پھر جیلیں تو صاف ہونی بنتی ہیں نا، خاص طور پہ وہ جیل صاف ہونی بنتی ہے جس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل فیض حمید کو ڈالنا ہے، جو کہ اب جنرل نہیں ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس لیے ڈالنا ہے کیونکہ وہ بار بار وہ یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ بھئی اگر اس فیصلے پر عمل ہو جاتا جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیض آباد دھرنا کا فیصلہ تھا، تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے، اور یہ وہی فیصلہ تھا جس کی کھنس، جس کا غصہ جنرل فیض نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس کروا کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، تھرو عارف علوی، تھرو عمران خان اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اندر فیض حمید ہار گئے۔ کیونکہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں۔ آج سے مراد یہ کہ کل وہ اوتھ لے لیں گے بھائی، بس۔ اور جنرل فیض حمید، ایکس جنرل فیض کہاں ہے وہ؟ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، ڈی ایکٹیویٹڈ موڈ پر ہیں، اور بہت جلد اگر اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کی چھیڑ چھاڑ اور کہانی شروع ہوئی تو جو جنرل فیض حمید ہیں وہ آپ دیکھیں گے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور یہ اپنے آپ میں ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوگا پورے پاکستان کے لیے، رائٹ؟ تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو خبر بتا دوں کیونکہ ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں تو ان کا آنا کن کن حلقوں کے لیے جو ہے وہ امپیکٹفل ہوگا، اور کہاں کہاں زلزلے کے جھٹکے آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں طبلِ جنگ کی خبر دینے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے جسٹس کون ہیں جی؟ جسٹس فاروق صاحب ہیں، عامر فاروق صاحب۔
جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے اتنا پروپیگنڈا کیا، رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، طوفان مچایا ہوا ہے، بائیس ہے جج، کہیں پر بھی کیس لگا دو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لو، یہ جج نہیں چاہیے ہمیں، اس کے سامنے بالکل کیس نہیں چاہیے. لیکن اب اسی جج سے ان کو امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. کس والے معاملے پہ؟ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان جو ہیں ان کی جو درخواست ہے ضمانت کی وہ خارج ہوئی تھی، ہے نا، مٹھائیاں ساری بس گئیں، سارے کیک، کپ کیکس وغیرہ ہر چیز خراب. اب دوبارہ ان کے آرڈر دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی بیلنس ہوگا، بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. اب تو جی جاتے جاتے بندیال نے ایک وہ جو ہے چوچو کا مربع جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ ہے نیب کی ترمیم کو کالعدم کر کے. اب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، کیونکہ نیب جو ہے وہ ظاہر بات ہے فوجیوں نے بنایا تھا، اور نیب جو ہے وہ آرم ٹوسٹنگ کرنے کے لیے بنایا تھا، اور نیب جو ہے وہ سیاستدانوں کی زندگی عذاب کرنے کے لیے بنا تھا. تو اب جو نیب کی ترمیم کو ختم مطلب کالعدم کیا، اس فیصلے کو جو بندیال صاحب جاتے جاتے کر کے گئے ہیں، تو اب جو پاورفل حلقے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے اور ایون جو نیب ہے وہ کافی پاورفل ہو گئی ہے. اب وہ جس پر بھی جائے تو ہاتھ ڈال سکتی ہے. تو اب اس حوالے سے بیلنسنگ ایکٹ ہونا ہے. کیوں بیلنسنگ ایکٹ ہونا ہے؟ کیونکہ اگر 90 دن عمران خان نے جو ہے نیب زدہ رہنا ہے یا اس سے بھی کہیں زیادہ، اور اگر پیرنی نے نیب زدہ رہنا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، تو بھئی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے لوگوں کو. تو اس لیے باقی لوگوں کے اوپر بھی تو رندہ پھیرنا ہے. حالانکہ وہ اپنی اپنی باریاں بھگتا چکے ہیں، میں نے جیسے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، لیکن پھر بھی بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. تو اسی بیلنسنگ ایکٹ کے چلتے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ایسا لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ شاید اب جو ہے ایک ہلکا سا ننا سا چنا سا ریلیف دے دے، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر والے معاملے کے اندر جو درخواست ضمانت ہے اس کو ختم نہیں، ہم نے جی کوئی نہیں دینی درخواست ضمانت ان کی انٹرٹین کرنی، کوئی ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے. تو ان کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اپنے جا کر کے گٹے گوڈے رگڑنے پڑیں گے. اور بہت سے لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے ان کو یہ امید ہے کہ بھائی اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس والے معاملے میں، سائفر والے معاملے میں ان کو تھوڑی سی رعایت ضرور مل جائے گی. اچھا، اگر اب بیلنسنگ ایکٹ، اگر بیلنسنگ ایکٹ کی باتیں سچی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک نکی جنی رعایت مل جائے، ورنہ وہ صرف ٹیمپرری طور پر تھوڑے دنوں کی رعایت ہوگی. وہ بھی اگر ملی تو تھوڑے دنوں کی ہوگی. تو زیادہ خوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی زیادہ مٹھائیوں کا آرڈر نہ دینا. بھائی میری تو پاکستان تحریک انصاف کے یوتھیوں سے یہی ایک مشورہ ہے. باقی آپ اپنے پیسے ضائع کرنا چاہتے ہیں، اپنے احساسات جذبات کا جو ہے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. لیکن اگر بیلنسنگ ایکٹ کی صدائیں گونج رہی ہیں تو ہو سکتا ہے لمبی سزا اور مزید سزا سے پہلے ایک ہلکا سا بریک چھوٹا سا کچھ دنوں کا لگایا جائے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے یہ رولا مچنا شروع ہو جائے اور یہ مزید جو رندہ ہے وہ تیز ہو جائے عمران خان صاحب کی گرفتاریوں کا، ان کے ٹرائل کا، اور سخت سے سخت ٹرائل کا. اب کیونکہ بیلنسنگ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے تو پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ نیب کا سب سے بڑا ہدف کون ہوگا. نیب کا سب سے بڑا ہدف سابقہ حکمرانوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ اس میں زرداری صاحب ہوں، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، یہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور بہت سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیسز ہیں، لائک ایون جو چیف منسٹر سندھ کے رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے بھی بات ہے، شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے بھی، بہت لمبی لسٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب، مطلب ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو سب سے جو بڑا ہدف ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہونے والی ہے. اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر پارٹی آئے گی وہ ہوگی جی نون لیگ، اور اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو معاملات، جو کیسز ہیں وہ بالکل سامنے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس میں ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے جو نیب ہے وہ بالکل ایکٹیویٹڈ موڈ میں آ جائے گی، اور یہ آپ کو ود ان ڈیز آپ کو پتہ چلے گا. کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر رندہ پھیرنا ہے تو پھر یہ تاثر بھی پوری دنیا کو دینا ہے کہ بھائی صرف پی ٹی آئی نہیں، ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی ذرا جو ہے وہ جھٹکے 440 وولٹ کے ضرور لگائیں گے. لیکن جو سب سے بڑا جو ہدف ہوگا نیب کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اب ان ساری چیزوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے گیج کر لیا ہے. بلاول بھٹو بہت انٹیلیجنٹ ہے، ان کا دماغ اور زبان دونوں بہت زیادہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹرول تو آپ کو پتا ہے وہ کمال کا ہی کرتے ہیں. تو ان کا دماغ اور جو زبان چلی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے طبلِ جنگ بجایا ہے، ایک جنگ کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اور وہ جو طبلِ جنگ ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے اگر کسی کے خلاف بجایا ہے تو وہ ہے جی نون لیگ. ریزرویشنز ان کو فوجیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں. نون لیگ کی جو پوری کی پوری پارٹی ہے،
حالانکہ جس کے اندر شہباز شریف جیسے، جس کے اندر خواجہ آصف صاحب جیسے، جس کے اندر مریم اورنگزیب جیسے، جس میں ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ بڑے کمفرٹیبل ہیں فوجیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، لیکن نون لیگ کو بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، مطلب ان سب کے ساتھ نون لیگ نے ایک جنگ لڑی. بلکہ میں کہوں کہ اگر سب سے زیادہ وکٹم ریسنٹ ٹائمز میں زندہ لیڈرز میں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا وکٹم ہے ان لیڈرز میں جو ابھی تک حیات ہیں، وہ نواز شریف ہے، اور اس سے کوئی شخص جو ہے انکار نہیں کر سکتا. ہاں، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، ان سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بہت برا کیا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جو زندہ لیڈر جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے برا کیا، جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے، پلس جوڈیشری نے، وہ نواز شریف ہے، اور وہ آج بھی حیات ہے. تو لہٰذا ان کے لیے بھرپائی تو ہونی چاہیے. بٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر پولیٹیکل پارٹی کا آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی، پاکستان تحریک انصاف کا دیکھ لیں، ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے پالا پوسا بڑا کیا. بڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے باپ کے باپ بن گئے ہیں. عمران خان نے کہا نا کہ اب میں اپنے باپ کا باپ بن گیا. انہوں نے ان کو بتایا بیٹا ہی رہتا ہے، وہ کبھی باپ نہیں بنتا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو اس ٹائم کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو ہے وہ فوجیوں کے ساتھ بڑے مسئلے چل رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی وہ کوشش کریں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اونچ نیچ سیاستدانوں کی یہ چلتی رہتی ہے، یہ سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن جو مسئلہ اور جو طبل جنگ بجا ہے وہ آپس میں ایک ٹائم کی اتحادی حکومت کا بجا ہے. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کل ہی ایک سوال کے جواب میں بولا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جایا جا رہا تھا، تو تب بھی سی ای سی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ایک پولیٹیکل جماعت، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ہم سمجھتے ہیں صرف بلاول ہی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، تھوڑی سی انٹیلیجنس ہمارے میں بھی ہے. بلاول صاحب تو خیر بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. خیر میں اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، لیکن تھوڑی سی انٹیلیجنس مجھ میں بھی ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے نون لیگ کے بارے میں بولا کہ بھئی ان کے بارے میں تاثر اور رائے سی سی کے اندر اس ٹائم پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر جب اکٹھے ہو کر کے سب نے رل مل کر گیما کرنیاں نے، تو تب جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو مشکل وقت میں پاؤں پڑتی ہے اور اچھے وقت میں گلے پر ہاتھ ڈالتی ہے. بات انہوں نے غلط نہیں کی. نون لیگ بالکل ایسی ہی ہے کہ مشکل وقت کے اندر ان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اچھے وقت کے اندر ایسے گردنوں میں سریا آ جاتے ہیں، ایسے سریا آ جاتے ہیں کہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. ان کا دیکھنے کا نظریہ لوگوں کو جس طرح سے دیکھتی ہے نون لیگ، وہی ان کا بدل جاتا ہے. بات غلط نہیں تھی، بات سچ تھی، اور سچ کڑوا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب بلاول نے یہ بات کی اس کے پیچھے ایک تناظر تھا. تناظر یہ تھا کہ لاہور کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور لاہور میں پریس کانفرنس کرنے سے پہلے سی سی کا اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر کچھ اہم فیصلے ہوئے. وہ فیصلے یہ ہوئے کہ بھئی نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. کیوں نون لیگ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ جو نون لیگ کی طرف سے بیانات آتے ہیں، چاہے رانا ثناء اللہ صاحب دیں، چاہے خواجہ آصف صاحب دیں، جو اس طرح کے بیانات آتے ہیں جن کے اندر انتخابات کے ڈیلے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں گے. جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ کبھی کہہ دیتے ہیں، بھئی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے ڈیلے ہونے کی 90 دنوں کے سے ایکسیڈ کرنے کی باتیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے کوئی تاریخ تو نہیں دی. انہوں نے تو صرف یہ بولا کہ ہم حلقہ بندیاں دسمبر تک کر سکتے ہیں، 6 دسمبر کو کر دیں گے، نومبر کو کر دیں گے، انہوں نے اپنا سارا بتایا، لیکن انہوں نے ابھی تاریخ اناؤنس نہیں کی. تو یہ کیوں تاریخ دے رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ طبل جنگ نون لیگ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے بھی بجایا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جو ہے مریم نواز اور پی ایم ایل این کو حوالے سے جو ہے اپنا ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. پچھلے دنوں پی ایم ایل این کی ایک ٹیم بھی گئی ہوئی تھی کراچی میں، سندھ میں ہنا بٹ تھیں، طلال چودھری صاحب وغیرہ تھے، اور زبیر صاحب کے صاحبزادے کو میں نے دیکھا کہ کافی وہ پکچرز کے اندر کافی وہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے. اینی ویز ہیون سیڈ دیٹ کہ ان کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سندھ کے اندر بھی پی ایم ایل این اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر امیجنگ کر رہی ہے اپنی، تو سندھ کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے سوچا کہ بھئی اگر سندھ کے اندر فتح ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہ پنجاب کے اندر اپنا جو گڑھ ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کریں. تو سوال ان سے پوچھا گیا، بلاول سے سوال پوچھا گیا کہ بھئی آپ پنجاب میں آ کے اتنا بیٹھتے نہیں ہیں، لاہور میں بیٹھتے نہیں ہیں، آپ پنجاب کے اندر اپنا کھڑا کیسے دکھائیں گے؟ تو اس کا جواب بلاول نے دیا کہ بھئی آپ تو نواز شریف سے نہیں پوچھتے کہ آپ سندھ میں آ کر نہیں بیٹھتے، یا آپ کراچی میں آ کر نہیں بیٹھتے، یا آپ ایک رات بمشکل گزارتے ہیں اور پھر بھی آپ اس جگہ کے اوپر انتخابات لڑنے کی اور کیمپیننگ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یا خیبر پختونخوا کے اندر آپ لوگ کتنا ٹائم گزارتے ہیں اور اس حوالے سے. سو وہ میں نے کہا نا کہ زبان اور دماغ دونوں بلاول کے بہت زیادہ چلتے ہیں. تو لہٰذا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا سی سی میں کہ پی ایم ایل این کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر
لڑائی کی جائے گی اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ وجوہات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ سندھ اس دفعہ ان کے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کانسپریسی کے ذریعے, ایکول فائٹ کے ذریعے نہیں, کانسپریسی کے ذریعے. دوسری چیز یہ نگراں حکومت والا پہلے معاملہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ جو نگراں وزیر اعظم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ فار دیٹ میٹر نواز شریف کی بھی خواہش کے نہیں ہے. جو تیسری چیز اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ چاہے احد چیمہ ہو یا چاہے فواد حسن فواد ہو, ان دونوں کو لے کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریزرویشن ہے, اور وہ اس لیے ریزرویشن ہے کیونکہ یہ دونوں بھی زیادہ پی ایم ایل این کے کلوز سمجھے جاتے ہیں. ایک نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری اور راحت چیمہ ظاہر سی بات آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کے کلوز ہے. اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا کہہ لیں یا ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فواد حسن فواد, یہ ایک بڑی پرابلمٹک ڈیولپمنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ فواد حسن فواد کے دلائل پر جو نگراں وزیر اعظم ہیں انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری کی منظوری دی ہے, اور نجکاری کی منظوری کے بعد یعنی پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جی بہت سے بینکس نے ان کو لون دینا شروع کر دیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نیشنل بینک نے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں کوئی 5 ارب روپے کا قرضہ بھی دے دیا ہے, اور یہ سارا کچھ ایفرٹ جو ہے وہ فواد حسن فواد کے دلائل کی وجہ سے ہوا. اور یہ چیز اب پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مزید پلے اپ کرے گی کہ جی جو نگراں حکومت ہے ہمیں تو وہ بھی اچھی نہیں ملی, جو ابھی والی نگراں حکومت ہے, جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں ان کا جو زیادہ تر ٹلٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے, اور پی ایم ایل این کے بیوروکریٹس کی طرف ہے جو زیادہ ان کے قریب تھے پی ایم ایل این کے, اور اس کو لے کر کے وہ ایک کافی زیادہ ایشو بنانے والے. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, خواجہ آصف, مریم نواز, ایون شاہد خاقان عباسی, لیکن کیونکہ شاہد خاقان عباسی خود بھی ذرا فائر کھول دیتے اپنی پارٹی کے اوپر ہی, نون لیگ کے اوپر ہی, تو لہٰذا ان تمام لوگوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فائر کھولنے والی ہے. مریم اورنگزیب کو بھی نہیں بخشا جائے گا, مریم اورنگزیب کے اوپر بھی فائر کھولا جائے گا. تو یہ تمام تر معاملات ہیں, اور یہ جنگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہونے والی ہے. اور اگر میں اس جنگ کی بات کروں تو میڈیا کے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے اس میں ڈھیر سارا مسئلہ ہونے والا ہے, ڈھیر ساری بیان بازی ہونے والی ہے. لیکن اگر اس میں دیکھا جائے جیت کس کی ہوگی تو یہ کہنا بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آلریڈی پورا سسٹم سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے, وہ آلریڈی ریاست کے پاس ہے, بیوروکریٹس کے پاس ہے. تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی نون لیگ جیتے گی کہ پیپلز پارٹی جیتے گی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا, دونوں بس آپس میں لڑتے رہیں گے. یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ شاید کچھ پوائنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے سالڈ اور بہتر ہوں, اور کچھ ایک آدھا پوائنٹ نون لیگ کا تھوڑا بہتر ہو. اگر نواز شریف صاحب واقعی اس عرصے میں واپس آ جاتے ہیں تو شاید پی ایم ایل این کو زیادہ پوائنٹس مل جائیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 13 ماہ کی حکومت رہی ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں آئی, جس کو ہیڈ شہباز شریف نے کیا تھا, اس حکومت نے سیاستدانوں اور جمہوریت کا لبادہ ایسا لپیٹا ہے کہ اب اس کو واپس آنے میں وقت لگے گا. اب اس بیچ میں انہوں نے جنگ کرنی ہے, لڑائی کرنی ہے, بیٹھ کے کھانے ہیں, مذاکرات کرنے ہیں, کچھ بھی کرنے ہیں, لیکن اس بیچ میں بہت سے ایکشن آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ابھی کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.